قرآن لا رہے ہیں۔ حسین آگے بڑھے، ابا کا دامن ہٹایا، علی اصغر کا چاند سا چہرہ جب سامنے آیا پرجیش کیا تھے، کہا قرآن تو نہیں ہے لیکن قرآن عصمت کا پارا ضرور ہے۔ اے لوگو ایھا الناس ان ھذا الطفل یتلذذ من العطش، اے لوگو میرا علی اصغر پیاس سے جام بلق ہے۔ یہ جام بلق کو تھوڑا پیش کرنا چاہوں گا۔ اردو میں جام بلق کا معنی جان لبوں پر ہے۔ یہ اصل میں اردو کا لفظ نہیں، یہ آقا کے لفظ کا ترجمہ ہے۔ آقا نے کہا یتلذذ من العطش۔ یتلذذ کا لفظ عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پیاس بھڑک رہی ہو۔ پیاس بھڑک کر کیا صورت اختیار کرے؟ کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں، مچھلی کی زندگی پانی میں ہوتی ہے، مچھلی تڑپنا شروع کرتی ہے، پھر اس کے جسم کے اگلے حصے سے جان رخصت ہو جاتی ہے، وہ زمین پہ اپنی دم مارنا شروع کرتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کا سارا جسم ساکت اور بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، صرف اس کے یہ دو ہونٹ کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں۔ اس کیفیت کو عربی میں لفظ یتلذذ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اے لوگوں میرے علی اصغر کی پیاس سے وہ حالت ہو چکی ہے، اگر تھوڑی دیر پانی نہیں ملے گا علی اصغر خود ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اے حرملا تیر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ علی اصغر تو چند لمحوں کا مہمان ہے۔ پھر حسین نے ایک ایسا جملہ کہا جس کی طرف جب بھی توجہ جاتی ہے جگر کٹتا ہے، اس لیے کہ عزت دار لوگ گھر کی بات باہر نہیں لاتے۔ حسین نے امام حجت کے لیے وہ جملہ بھی کہا اے لوگو علی اصغر کی تو ماں کا دودھ حسین نے دوش مبارک سے ابا اتاری، کہہ کر کے اس کو لے کے کربلا پہ رکھا، کربلا کی تپتی زمین پر رکھ کر اس پر علی اصغر کو لٹا کر حسین چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اے لوگوں اگر تمہارا خیال ہو کہ علی اصغر کے بہانے حسین پانی پینا چاہتا ہے، تم اپنے ہاتھ سے علی اصغر کو پانی پلاؤ۔ علی اصغر کو کتنا پانی چاہیے تھا؟ صاحبان اولاد سمجھتے ہیں 6 ماہ کے بچے کو کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے۔ حسین نے ایسی جگہ پہ پانی نہیں مانگا تھا جہاں پانی نہ ہو، فرات کا پانی بہ رہا ہے، حسین نے زیادہ پانی نہیں مانگا تھا، 1 بوند پانی کا سوال تھا۔ جب جواب نہیں ملا حسین آگے بڑھے، علی اصغر کو اٹھا کے اپنی گود میں لے کر کہا اے علی اصغر تم بھی تو حجت حق کی نشانی ہو، ذرا اپنی زبان بے زبانی سے حجت تمام کر دو۔ بس یہ سننا تھا، علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ادھر علی اصغر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، ادھر فوجی اشکیا میں ہلچل برپا ہوئی۔ سپاہیوں نے کہا ہے عمر ابن سعد ہم بھی اولاد والے ہیں، اس چھوٹے سے بچے کا تو کوئی قصور نہیں، علی اصغر کو پانی پلا دے۔ عمر ابن سعد نے کہا ہے حرملہ جنگ کی بازی تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ اگر علی اصغر کچھ دیر زندہ رہا ہو سکتا ہے فوج میں بغاوت پیدا ہو جائے۔ ایسا حملہ نہ علی اکبر نے کیا، ایسا حملہ نہ عباس نے کیا، علی اصغر نے جو حملہ کر دیا اے حرملہ جلدی کر اقتل کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے، علی اصغر کا کام تمام کر دے۔ حرملہ نے اپنی کمان میں 3 سے شاخہ تیر کو جوڑا، یہ 3 بھال کا تیر، یہ کیا ہوتا ہے روایات میں یہی ہے کہ 3 بھال کا تیر تھا۔ 3 بھال کا تیر کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کی آواز آتی ہے یہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتا،
کہ میدان جنگ میں گھوڑوں کو پے کرنے کے لیے ہوتا ہے. اے حرملہ اتنا تو علی اصغر کا وزن نہیں ہے جتنا تیر. حسین کی گود میں علی اصغر, ادھر سے حرملہ نے تیر کمان سے رہا کیا, ادھر سے روایت کے عجیب الفاظ فانقلب الصبی علی یحیی الامام فذبحہ من اذن الی اذن. ادھر سے تیر چلا, ادھر علی اصغر گود میں اچھلا. تیر نے علی اصغر کی گردن میں سوراخ نہیں کیا, اس لیے کہ گردن نازک تھی, تیر بڑا تھا. فذبحہ من اذن الی اذن, علی اصغر کا گلا تیر سے کٹا. حسین نے چند قطرے جو علی اصغر کے خون سے ٹپکے, گردن سے ٹپکے خون کے, ان کو چلو میں لیا. لینے کے بعد حسین نے کبھی زمین کی طرف دیکھا, کبھی آسمان کی طرف دیکھا, اور اس کے بعد زہرا کے لال نے اپنے چہرے پر اس خون کو مل کر مدینہ کی طرف روک کر کے کہا, نانا روز قیامت حسین اسی طرح تیری بارگاہ میں آئے گا. بس آخر جملے کہہ رہا ہوں, نہ علی اکبر کی شہادت پر یہ حالت ہوئی, نہ عباس کی شہادت پر یہ حالت ہوئی. حسین علی اصغر کو اٹھائے ہوئے آہستہ آہستہ در خیمہ پر پہنچے. سوچا رباب علی اصغر کو دیکھے گی تو کیا حال ہوگا, ماں کیسے دیکھے گی بچے کو. در خیمہ سے حسین واپس مڑے, گودار قتلگاہ میں آئے جہاں لاشیں پڑے تھے. علی اکبر تمہارے بھائی علی اصغر کو لے کے آیا ہوں, تمہارے پہلو میں لٹا دوں. علی اصغر کی قربانی بھی پیش ہو گئی. پھر سوچا رباب کہے گی کیا علی اصغر کا وزن زیادہ تھا, میری علی اصغر کا لاشا کیوں نہیں لائے, ہر شہید کا لاشا آیا ہے, علی اصغر کا لاشا کیوں نہیں لائے, کیا جواب دوں گا. حسین پھر چلے خیمے کی طرف. خیمے کے دروازے پر جا کر پھر حسین کو حوصلہ نہیں ہوا. حسین پھر گودار قتلگاہ کی طرف لوٹے. تاریخ کربلا کہتی ہے جیسے حاجرہ نے 7 چکر صفا مروا کے لگائے تھے, خلیل کربلا نے در خیمہ سے لے کر گودار قتلگاہ تک 7 چکر لگائے. تڑپ رہا ہے زمانہ, حیات روتی ہے, حسین چپ ہے مگر کائنات روتی ہے. جنازہ پھول سا ہاتھوں پہ لے کے جاتے ہیں, سوئے خیمہ قدم بڑھاتے ہیں, رکتے ہیں, لوٹ آتے ہیں. 7ویں مرتبہ جب ہمت کر کے در خیمہ پہ پہنچے, ہمت کر کے آواز دی رباب. رباب در خیمہ پر پہنچی, اداس چہرے پہ اصغر کا خون لگائے ہوئے کھڑے ہیں سید مظلوم سر جھکا. اب آگے دامن نے علی اصغر کو چھپایا ہوا ہے, اداس چہرے پہ اصغر کا خون لگائے ہوئے کھڑے ہیں سید مظلوم سر جھکائے ہوئے. رباب سوال کرنا چاہتی, اتنی دیر میں سکینہ پہنچ گئی. بابا میرے بھیا کو پانی پلا